میں نے منور سے کہا کہ آدھا کیوں کر رہے ہو؟ تم جب بھی آتے ہو آدھا کام کر کے چلے جاتے ہو۔ تو منور نے کہا ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے اور تم ابھی بچی ہو، ابھی تمہاری عمر صرف 15 سال ہے، اس لیے میں آدھا ہی کرتا ہوں تاکہ تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر اسی طرح تم نے آدھا ادھورا کام کرنا ہے تو آئندہ میرے پاس مت آنا، میں کسی اور سے کام کروا لیا کروں گی۔ مجھے بولا دیکھ لینا، میں پھر بھی جب سارا کام کروں گا تو تم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب راستے کلیئر ہو چکے ہیں، اب کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تم ٹینشن نہ لو، تم بس شام کو پکی تیاری کر کے آنا۔ پھر میں ایک دکان پر گیا اور ادھر سے ایک چیز لی اور اوپر لگا دی اور اس کے گھر چلا گیا اور اس نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا کھایا کیونکہ اس کے والدین اور اس کا بڑا بھائی گھر پر موجود نہیں تھے، وہ کام کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے اور وہ بیچاری گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، اس لیے مجھے کہتی رہتی تھی کہ مجھ سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تو تم ہمارے گھر آ جایا کرو۔ میں اسی بہانے اس کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں ہر روز اس کے گھر جاتا ہوں اور یہ ساری رات ادھر ہی اس کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ ابھی اس کی عمر بہت کم ہے، اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ بس اس بار کام پورا ہونا چاہیے، اگر تم نے آدھا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے جب پورا کام کیا تو اس سے زیادہ دقت آنے لگی۔ مجھے کہنے لگی مجھ سے لگتا ہے کہ یہ کام برداشت نہیں ہوگا، اس لیے تم آدھا ہی کام کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اب مجھے سارے کام کی عادت ہو چکی ہے، آج کے بعد ٹورنامنٹ ہوگا تو پورا ہی ہوگا، ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم 10-15 دن تک میرے گھر مت آنا کیونکہ کل صبح میرے گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب تک سارا کام نہ کروں جب تک مجھے چین نہیں آتا، اس لیے میں اسے بتائے بغیر اس کے گھر چلا گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کمرے میں میں گیا ہوں ادھر اس کا بھائی بھی تھا۔ سردیوں کی رات تھی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے اس کے اوپر دوائی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے سیدھا جا کر ٹھکائی کر دی اور وہ بولی بھائی اب آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو اس کا بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بتی جلا دی۔ مجھے اتنی زیادہ مار پڑی کہ میں کسی کو بھی بتا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ اب تم اس کے ساتھ ہی شادی کرو گے، اگر تم نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی، لیکن میں اس بات پر آج بھی اپنی غلطی مانتا ہوں اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری میں کرنا پڑی۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی زندگی کو خراب مت کریں، اگر کسی کے ساتھ آپ سیریس نہیں ہیں تو اس کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، پھر بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا۔ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں موجود ہیں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔